بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم نمبر 3 رہے نام اللہ کا کے شاعر نذیر اکبر آبادی کا تعارف، نظم کا مرکزی خیال، نظم کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ اس سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ نظم رہے نام اللہ کا کے شاعر نذیر اکبر آبادی کو شاعری کی دنیا میں عوامی شاعر کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ آپ نے اردو شاعری کو عوامی زبان اور عوامی مسائل سے روشناس کرایا۔ آپ کی شاعری میں تہوار، موسم، میلے ٹھیلے، کھانوں کا ذکر، لباس، انسانی رویے وغیرہ کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور نظموں میں بنجارہ نامہ، ہنس نامہ، آدمی نامہ، برسات کی بہاریں، تل کے لڈو، جاڑا، ہولی، دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے طویل نظموں کے علاوہ نہایت خوبصورت غزلیں بھی لکھی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی ذخیرہ الفاظ کے تعلق سے ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم اللہ تعالیٰ کی ذات بے کراں اور لافانیت کے گرد گھومتی ہے کہ وہی ذات باری ازل سے پہلے اور ابد کے بعد بھی رہے گی۔ یہی وہ نام ہے جس کی حکومت نہ جانے کب سے ہے اور نہ جانے کب تک رہے گی، اور اسی صفت پر ایمان رکھنا معراج انسانیت ہے۔ کائنات کتنی بھی کروٹیں لے، کتنی ہی بہاریں آئیں، کتنی ہی خزائیں گزریں، انسان ترقی کی کتنی ہی بلندیوں پر چلا جائے، لیکن زوال ہر چیز کا مقدر ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ باقی رہے گا تو صرف اللہ کا نام، کہ اس نے خود یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ باقی من کل فان۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس کے بعد نظم کے خلاصے کی طرف۔ اس نظم میں 6 بند ہیں جسے نذیر اکبر آبادی نے مسدس کی شکل میں لکھا ہے۔ مسدس کہتے ہیں 6 مصراؤں والے بند کو، جس کا عنوان رہے نام اللہ کا رکھا ہے۔ نذیر اکبر آبادی اس نظم میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ باقی تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے واپس جانا ہے، چاہے وہ کوئی خاص ہو یا عام۔ زر، زن، زمین، اچھا برا، سب اس کائنات سے رخصت ہو جائیں گے۔ جتنے بھی مکر و فریب کرنے والے آپ اپنے دام میں پھنس جائیں گے۔ جتنی عمارتیں، محلات اور جھونپڑے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ باغ، چمن، پھول، پھل، شاخ، غنچے، ان پر خزاں آ جائے گی تو کانٹے اور پھول سب دھول کی مانند اڑ جائیں گے، اور سرخ و سیاہ کوئی بھی رنگ باقی نہیں رہے گا۔ جو شاعر ہیں، غزل اور شعر لکھتے ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ شاعری کرتے تھے، جنہوں نے دیوان لکھے، قصہ کہانیاں لکھیں۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب چیزیں فانی ہیں، اور صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، حیت کے اعتبار سے یعنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ نظم کیا کہلاتی ہے؟ اس کا جواب ہے، حیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس کہلاتی ہے۔ مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے مشقی سوالات میں سے سوال ہے، نظم کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کیجیے، پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تیسرا سوال ہے، نظم کا مرکزی خیال لکھیے، یہ بھی پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، نظم کے پہلے، چوتھے اور 5ویں بند کی تشریح کیجیے، یہ ہم جب اشعار کی تشریح کریں گے تو اس میں بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3، اس نظم کے آخری بند میں کون کون سی شعری اصطلاحات پائی جاتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، اس شعر کے آخری بند میں شعر، غزل، دیوان، خمسہ، فرد اور ایہام کی شعری اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نظم میں شامل متضاد الفاظ کی نشاندہی کیجیے، یعنی الفاظ کی ضد لکھنی ہے۔ جس طرح سے کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ اور کالم کی دوسری طرف انہی الفاظ کی ضد لکھ دی ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پہلا لفظ خاص، جس کی ضد ہوگی عام، دوسرا لفظ شادی، جس کی ضد ہوگی غم، تیسرا لفظ مقدور، جس کی ضد ہوگی ناکام، اس کے بعد لفظ آغاز، اس کی ضد ہوگی انجام، اس کے بعد لفظ زردار، جس کی ضد ہوگی بے زر،
اس کے بعد لفظ باقی جس کی ضد ہوگی فانی۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر انتخابی سوالات ہیں جو امتحانات میں آیا کرتے ہیں، جس کے اندر ہر سوال کے جواب میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں، جن میں سے درست آپشن کا چناؤ کر کے ٹک لگانا ہوتا ہے۔ جس طرح سے پہلا جملہ ہے، لفظ صاحب مقدور کے معنی ہے آپشن نمبر 1 حیثیت والا، آپشن نمبر 2 قدرت والا، آپشن نمبر 3 تقدیر والا، آپشن نمبر 4 مقدر والا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 قدرت والا۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نظم کے پہلے بند کی ردیف ہے۔ آپشن نمبر 1 عام، آپشن نمبر 2 رہے گا، آپشن نمبر 3 نا، آپشن نمبر 4 رہے نام اللہ کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 رہے گا۔ تیسرا سوال ہے، اس جوڑے میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 1 زردار بیزر، آپشن نمبر 2 چاند سورج، آپشن نمبر 3 لوح قلم، آپشن نمبر 4 پھل پھول۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 چاند سورج۔ اس کے بعد جملہ ہے، لفظ ارزق کا درست تلفظ ہے۔ آپشن نمبر 1 ارزق، آپشن نمبر 2 ارزق، آپشن نمبر 3 ارزق، آپشن نمبر 4 ازرق۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 ارزق۔ اس کے بعد جملہ ہے، اس نظم میں لفظ دام کے معنی ہے۔ آپشن نمبر 1 قیمت، آپشن نمبر 2 دھوکہ، آپشن نمبر 3 ہمیشہ، آپشن نمبر 4 جال۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 جال۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف، جس میں اس نظم کا پہلا بند ہے، دنیا میں کوئی خاص نہ کوئی عام رہے گا، نہ صاحب مقدور نہ ناکام رہے گا، زردار نہ بے زر نہ بد انجام رہے گا، شادی نہ غم گردش ایام رہے گا، نہ عیش نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ مقدور جس کے معنی ہے اختیار والا، دوسرا لفظ زردار جس کے معنی ہے دولت مند، تیسرا لفظ بے زر جس کے معنی ہے غریب و مفلس، چوتھا لفظ گردش ایام جس کے معنی ہے مصیبت کے دن، اس کے بعد لفظ عیش جس کے معنی ہے خوشی۔ چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ کسی بھی شعر کی تشریح لکھنے سے پہلے امتحانات میں نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حوالہ نظم میں نے لکھا ہے، مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم رہے نام اللہ کا سے لیا گیا ہے، جو کلیات نظیر کتاب سے ماخوذ ہے، اور حوالہ شاعر میں شاعر کا نام لکھا جائے گا۔ اس نظم رہے نام اللہ کا کے شاعر نذیر اکبر آبادی۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ہر چیز کا مقدر زوال ہے، انسان کے سامنے ہر وقت یہ حقیقت رہنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ سہارا ہے جو انسان کو غرور و تکبر سے بچا لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں کے انجام پر نظر رکھے، تو اسے معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں ہر خاص و عام، ہر کامیاب شخص، ہر ناکام آدمی، ہر دولت مند، ہر مفلس کا انجام موت ہے۔ اسی طرح دنیا کی مختلف کیفیتیں بھی زوال کا شکار ہوتی ہیں، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے، نہ غم، نہ ناکامیاں، نہ عیش، نہ دکھ درد، سب کچھ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، باقی رہتا ہے تو صرف اللہ کا نام۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان فانی چیزوں سے دل لگانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھے۔ چلتے ہیں نظم کے دوسرے بند کی طرف۔ یہ چرخ دکھاتا ہے پڑا گنبد ازرق، یہ چاند یہ سورجی ستارے ہیں معلق، لوح و قلم و عرش بری ثابت و مطلق، سب ٹھاٹھ یہ ایک آن میں ہو جائے گا ہو حق، آغاز کسی شے کا نہ انجام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ چرخ جس کے معنی ہے آسمان، دوسرا لفظ ازرق جس کے معنی ہے نیلا، تیسرا لفظ معلق جس کے معنی ہے لٹکا ہوا، اس کے بعد لفظ عرش بری جس کے معنی ہے سب سے اونچا آسمان، اس کے بعد لفظ لوح و قلم جس کے معنی ہے قلم و تختی، اس کے بعد لفظ ہو حق جس کے معنی ہے ویرانی، اس کے بعد لفظ ٹھاٹھ جس کے معنی ہے شان و شوکت، اس کے بعد لفظ آن جس کے معنی ہے لمحہ، اس کے بعد لفظ آغاز جس کی معنی ہے ابتدا یا شروعات، اس کے بعد لفظ شے جس کے معنی ہے چیز۔ چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ آسمان پر نگاہ ڈالو تو وہ ایک ایسے بے کراں حسین گنبد کی مانند دکھائی دیتا ہے جس میں چاند سورج ستارے بغیر کسی سہارے کے جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ کائنات کے زمانہ تخلیق کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان اپنا جلوہ بکھیر رہے ہیں۔
لیکن ان کا انجام بھی ایک ہی لمحے میں تباہی اور بربادی ہے۔ یہ سب کا سب اس وقت تک اپنی بہار دکھا رہا ہے جب تک مالک کل کو ان کی سلامتی منظور ہے۔ جس وقت بھی اس نے زوال کا اشارہ کیا، ہر آغاز و انجام زمین بوس ہو جائے گا، رہے گی تو صرف اللہ ہی کی ذات اور اسی کا نام۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی تشریح کی طرف۔ اس نظم کا اگلا بند ہے: اب دل میں بڑے اپنے جو کہلاتے ہیں عیار، سو مکر و دغا کرتے ہیں کان میں تیار۔ جب آ کے فنا ڈالے گی سر کے اوپر اکوار کے لگتے ہی یہ ہو جاویں گے سب پار۔ نہ مکر نہ ہیلا نہ کوئی دام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ عیار جس کے معنی ہے چالاک یا ہوشیار، دوسرا لفظ مکر جس کے معنی ہے دھوکہ یا فریب، تیسرا لفظ دغا جس کے معنی ہے مکاری یا بے ایمانی، اس کے بعد لفظ ہیلا جس کے معنی ہے بہانہ یا چال، اس کے بعد لفظ دام جس کے معنی ہے جال یا پھندا۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی کہ اس بند میں نذیر اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ یہ انسان عیش و عشرت اور آرام و آسائش حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے روپ بدلتا ہے، طرح طرح کی عیاریاں یعنی مکاریاں کرتا ہے، کیسے کیسے فریب یعنی دھوکے کے جال بنتا ہے اور اس میں کھو کر اپنے انجام کو بھول جاتا ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ موت کا ایک ہی وار اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی سہارا بچا نہیں پاتا۔ اس کی ساری عیاریاں مکاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا نام اپنی جگہ قائم و دائم رہتا ہے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ نظم کا اگلا بند ہے: اب جتنی کھڑی دیکھو ہو عالم میں عمارات، یا جھونپڑے دو کوڑی کے یا لک کے محلات، کیا پست مکان کیا یہ ہوادار مکانات، ایک اینٹ بھی ڈھونڈے کہیں آنے کی نہیں ہار، دالان نہ حجرا نہ در و بام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ عالم جس کے معنی ہے دنیا یا کائنات، اس کے بعد لفظ کوڑی جس کے معنی ہے سب سے چھوٹا سکہ، اس کے بعد لفظ لکھ جس کے معنی ہے لاکھ، اس کے بعد لفظ پست جس کے معنی ہے حقیر یا چھوٹا، اس کے بعد لفظ حجرہ جس کے معنی ہے کمرہ یا کوٹری۔ چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ انسان اپنے رہنے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں، مضبوط محل، وسیع و عریض قلعے بناتا ہے، غرض یہ کہ کائنات میں ہر طرف بنی ہوئی یہ چھوٹی بڑی عمارتیں، غریبوں اور امیروں کے مکانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان ان میں رہ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، لیکن یہ عمارتیں ہوا کا ایک تیز جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتی، ایک ہی جھٹکے میں ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جاتی ہیں اور مٹی کا ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ یہ کیفیت اس بات کی شہادت ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو عروج سے پہلے بھی تھا اور زوال کے بعد بھی رہے گا، وہی اللہ ہے۔ یہ باغ و چمن اب جو ہر جاہیں رہے پھول، یہ شاخ یہ غنچے یہ ہرے پات یہ پھل پھول، آ جاوے گی جب باد خزاں ان کے اوپر بھول، ہر خار کی ہر پھول کی اڑ جاوے گی سب دھول، نہ زرد نہ سرخ نہ سیاہ فام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ پات جس کے معنی ہے پتے یا درخت، اس کے بعد لفظ خار جس کے معنی ہے کانٹا، اس کے بعد لفظ دھول جس کے معنی ہے خاک یا گرد۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ اس دنیا کی خوبصورتی میں پھول، پتوں، درختوں اور ہریالی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ چمن میں کھلے ہوئے یہ حسین رنگ برنگے پھول، لہلہاتی ہوئی شاخیں، ان پہ لٹکتے ہوئے پھل، کھلتے ہوئے پھول عجب طرح کی بہار دکھاتے ہیں، لیکن جب یہی حسن و جمال خزاں کی زد پہ آتا ہے تو نہ پھول باقی رہتا ہے اور نہ کانٹے، نہ سبزہ رہتا ہے نہ زرد رنگ، نہ سرخ اور نہ سیاہ، آن کی آن میں سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، باقی رہتی ہے تو اللہ کی ذات اور اس کا نام۔ نظم کا آخری بند ہے: یہ شعر و غزل اب جو بناتے ہیں زبانی، آگے بھی بہت چھوڑ گئے اپنی نشانی، دیوان بنایا کوئی قصہ کی کہانی، کچھ باقی نظیر اب نہیں سب چیز ہے فانی، خمسان غزل فرد نہ ایہام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ فانی جس کے معنی ہے فنا ہونے والا، دوسرا لفظ خمسہ جس کے معنی ہے 5 مصرع والا بند۔ اس بند کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس دنیا کی مختلف کیفیتوں اور منظر کی کہانی کہنے والے آتے رہے ہیں، کوئی شاعری میں یہ داستان سنا کے چلا گیا، کوئی قصے کہانیوں میں اپنی نشانی چھوڑ گیا، لیکن یہ سب کچھ فانی تھا، کچھ عرصے کے لیے اپنی بہار دکھا کر رخصت ہو گیا۔ دنیا چلتی جا رہی ہے، شاعر ادیب قصہ گو آ رہے ہیں اور اپنا کہا دنیا میں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ نذیر بھی اپنی شاعری کی بہار دکھا کر ایک دن چلا جائے گا، باقی رہے گا تو اللہ کا نام۔ عزیز طلبہ،
امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔